السلام علیکم خواتین و حضرات. آج بہت ہی ایک اہم سوال اور اس کا جواب آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک کی اصل روح کو کیسے سمجھا جائے. تو اس حوالے سے خاص طور پہ یہ کویسچن مجھے کہا گیا کہ اس کو ریکارڈ کیا جائے تاکہ بہت سے لوگ جو قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی اصل روح کو سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں اس سے رہنمائی مل سکے. سوال ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر و تشریح کا طریقہ کار کیا ہے؟ مزید قرآن پاک کی اصل روح کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب کتاب کہہ فقیر کے پیج 113 پر اس کا جواب یوں دیتے ہیں. قرآن پاک کی دو ترتیبیں ہیں. نمبر 1 ترتیب نزولی، نمبر 2 ترتیب کتابی. ترتیب نزولی یہ ترتیب کتابی سے بالکل مختلف ہے. مختلف آیات مختلف حالات کے پس منظر میں نازل ہوئیں. کسی آیات کی تشریح کے وقت قرآن پاک میں سے کسی دوسری آیات کو بطور حوالہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ایک مستند عالم ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر و تشریح کے وقت پہلے 28ویں پارے پھر 5ویں پارے کی کسی آیت کا ریفرنس دے، کیونکہ بہت ساری آیات اپنے پس منظر کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق رکھتی ہیں. لہٰذا آیات کی تشریح کے وقت دیگر آیات کے حوالہ جات کے ذریعے مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے. ان لنکس کے بغیر ترجمہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تشریح تشنا رہ جائے گی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی روح کو سمجھیں. قرآن پاک حفظ کرنے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاملہ وہ نہ ہو جیسا کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو محض اس لیے قرآن پاک حفظ کروانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ حافظ قرآن کے والدین جنت میں جائیں گے. لہٰذا کوشش یہ بھی کریں کہ آپ کی اولاد قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی سمجھے اور آپ کے ساتھ ساتھ اس کے بھی جنت میں جانے کا اہتمام ہو جائے. ذرا غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک حفظ ہے، اور ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ بیٹا، چاہے آپ قرآن کا ایک لفظ زندگی میں سیکھو، لیکن اس کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل ضرور کرو. آج کل گلی گلی محلے محلے قرآن پاک کی تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے. کافی ہجوم ہوتا ہے وہاں، لیکن یہ تو فرمائیے کہ پاکستان میں نیکی کی ترقی کی رفتار کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کر رہے. علم تفسیر، علم فقہ یا دیگر دینی علوم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی قابلیت کا سکہ جما سکیں، اپنا علم کوٹ کر سکیں تاکہ لوگ ہمیں جھک جھک کر سلام کریں. اگر ہم قرآن پاک کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر اصل میں تبدیلی آئے گی. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے ایسے مفسرین کو پڑھیں جو آیات کی تشریح کے وقت پس منظر اور حوالوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک بار ذکر ہوا تھا کہ دعا کے بارے میں رب نے جگہ جگہ فرمایا اللہ دعا کو سننے والا ہے، اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے. سمیع اور استجیب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ دعا کے بارے میں جہاں بھی یہ آیات نازل ہوئیں وہاں ہر بار سچویشن مختلف ہے. کہیں صحابہ نے سوال کیا تو آیت نازل ہوئی، کہیں یہودیوں نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہوئی، کہیں کفار نے سوال کیا تو آیات نازل ہوئیں. الفاظ اور بیک گراؤنڈ مختلف ہے. آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کی روح کو سمجھنے کے لیے تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں. وہ علماء کرام اور مفسرین جنہوں نے ایک آیت کی تشریح کے وقت تمام سچویشنز کے حوالہ جات نقل کیے ہوں، ان کی بیان کردہ تفسیر پڑھنے کے بعد قرآن کے مختلف معنی مختلف اور بہت وسیع نظر آئیں گے. یہاں عرض کر دوں کہ قرآن پاک کے ایک معنی تو وہ ہیں جو عموماً ترجمے کے وقت سب کو سمجھ آتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کے 10 مخفی معنی ہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جتنی بار پڑھا جائے نئے معنی سمجھ آتے ہیں. ولایت کے بھی 10 درجات ہیں.
جو ولی ولایت کے جس درجے پر فائز ہوتا ہے اس کو اسی درجے کے معنی سمجھ آتے ہیں، اور ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ولی اللہ قرآن پاک کے 10 مخفی معنوں سے واقف ہوتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اصل بات قرآن کی روح کو سمجھنا ہے، چونکہ ولی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح عمل کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح عمل کر رہا ہے۔ جس طرح اشفاق صاحب کے مرشد بابا نور والے کے پاس مہمان آیا کرتے تھے، اکثر وہ نماز نہ پڑھ پاتے یا پھر کبھی نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے تو ادھر نیت باندھی ادھر مہمان آ گیا تو انہوں نے نماز توڑ دی۔ اشفاق احمد نے کہا، بابا جی آپ نماز تو پڑھ لیا کریں۔ وہ بولے، بچہ میں کس کی نماز پڑھوں؟ جب میرا رب بندے کی شکل میں چل کر میرے پاس آ گیا تو میں کس کی نماز پڑھوں؟ لہٰذا پہلے میں رب کے بندے کو اٹینڈ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا۔ اب یہ بات ہمارے ذہن میں گھنٹیاں بجائے گی کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ تو میرا ہے کہ گھر میں تو چاہے میں نماز کی پابندی نہ کروں، لیکن جب آپ کے گھر جاتا ہوں تو نماز کا وقت شروع ہوتے ہی شور مچا دیتا ہوں، بھائی صاحب جا نماز ہے آپ کے گھر میں؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن میرا مقصد آپ کو احساس دلانا ہے کہ میں کس قدر پکا نمازی ہوں۔ حالانکہ نماز ظہر کا وقت عصر تک ہے، لہٰذا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ہاں سے جلدی فارغ ہو کر چپکے سے کہیں راستے میں موجود مسجد میں نماز پڑھ لوں اور کسی کو پتہ تک نہ چلنے دوں۔ یہ فرق ہے فقیر اور ایک عام آدمی کی نماز میں۔ فقیر کو تو نماز کے لیے تنہائی چاہیے، جہاں وہ اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ دل کی باتیں کر سکے۔ یہ بات تب پیدا ہوتی ہے جب ہم نماز کی روح کو سمجھ جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا، انہوں نے عشق کی بات کی۔ میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا، ابھی تو عشق میں آپ کچی ہیں، آپ نے تو عشق کیا ہی نہیں۔ وہ بولی، شاہ صاحب آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں، آپ نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ رب کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں، تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کہیں آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہٰذا اس غلط فہمی سے نکل کر آپ اور زیادہ رب کے عشق میں ڈوب جائیں۔ کہنے لگی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے گزارش کی، آج کل 6 نمازیں پڑھ رہی ہیں آپ؟ بولی جی ہاں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اب ایک کام یہ کر لیجئے کہ یہ ایک تسبیح رات کو کر کے نماز کے بعد میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرما دے۔ وہ خاتون کہنے لگیں ضرور کر دوں گی۔ میں نے کہا پکڑی گئی آپ کو رب سے عشق ہے ہی نہیں۔ دعا کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ کو عشق ہے ہی نہیں۔ اگر انسان یہ سمجھ گیا کہ نماز رب اور میرے درمیان ایک ملاقات اور مکالمہ ہے، دو طرفہ گفتگو ہے، تو اس 2 وے کمیونیکیشن تک جانے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے عشق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے اور وہ اس مکالمے میں ڈوب جاتا ہے تو اسے دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ لیجئے جناب، بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہو گئیں، اللہ کے عشق کی بات بھی ہو گئی، جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر کیسے وہ اللہ کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، کیسے باتیں ہوتی ہیں ان کی، اور پھر بابا نور والے کی کتنی خوبصورت اگزامپل کہ جب اللہ خود چل کے بندے کی صورت میں میرے پاس آ گیا تو پہلے میں اس کی خدمت کروں گا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ اور شاہ صاحب نے قرآن پاک کی روح کو سمجھنے کے لیے بتا دیا کہ ہم اس سے جو ریلیونٹ آیات ہیں ان کو ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں، اور پھر شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی روح کو سمجھنے کے لیے ہم تفسیر پڑھیں
اور ایسے مفسرین کو پڑھیں جو آیات کی تشریح کے وقت پس منظر اور حوالوں کا ذکر کرتے ہیں. اور جب ہم ایسی تفاسیر پڑھیں گے، ایسی تشریح پڑھیں گے جس میں ریفرنسز ہوں گے، جس میں سچویشنز کے حوالے سے ریفرنسز ہوں گے، تو پھر ہمیں قرآن کے معنی مختلف اور وسیع نظر آئیں گے، اور ہمیں قرآن کے اصل روح کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ جو مخفی معنی ہے، شاہ صاحب نے فرمایا 10 مخفی معنی ہیں قرآن پاک کے، اللہ کرے کہ وہ ہم پہ بھی کھل جائیں، سارے کے سارے مخفی معنی. اور اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی ایسی سمجھ عطا کرے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ سمجھ آئے، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو اس طرح سے سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. تو ہمیں وہ فہم و فراست، وہ سمجھ، وہ مفہوم سمجھ آ جائے. اللہم آمین.